دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک خاص مرید حضرت خواجہ امیر خسرو سے فرمایا کہ اے خسرو، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی ہے، آپ بھی اس محفل میں جا لیا کرو، اس محفل میں جا کر بیٹھ لیا کرو۔ تو ادب سے حضرت خواجہ امیر خسرو نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا، جی حضور، میں اس محفل میں جا لیا کروں گا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو اس محفل میں جا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس محفل میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ امیر خسرو سے فرمایا کہ اے خسرو، ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کی محفل میں کبھی بھی آپ کے مرشد کو نہیں دیکھا، آپ کے شیخ کو نہیں دیکھا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت خواجہ امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا، غم زدہ ہو گئے، مایوس ہو گئے، خاموش رہنے لگے اور ہمیشہ چپ چپ رہا کرتے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور دل میں ایک دکھ تھا جس کا اظہار آپ نے کسی سے بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے خسرو، خاموش خاموش کیوں رہتے ہو؟ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہو، آپ کے دل میں کوئی بات ہے، بتا دیجئے۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے اپنے مرشد سے کہا کہ آپ کے حکم سے میں ہر جمعرات کے محفل کو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں جا کر بیٹھ لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ محفل میں حضرت ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں ہم آپ کے مرشد کو نہیں دیکھتے، آپ کے شیخ کو نہیں دیکھتے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم غم زدہ ہو گئے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا اٹھے اور کہا، اس میں کوئی کیا بری بات ہے؟ تو آپ انہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو چپ رہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے خسرو، ابو علی قلندر سے کہہ دینا کہ مجھے مجلس محمدی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دو، میں وہاں جا کر اپنے مرشد کو تلاش کر لوں گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت خواجہ امیر خسرو کے دل کو تسلی ہو گئی۔ آپ اس محفل میں چلے گئے۔ محفل میں پہنچنے کے بعد خود ابو علی شاہ قلندر نے بات چھیڑ دی، اے خسرو، اپنے مرشد سے جواب نہیں لائے؟ تو خواجہ امیر خسرو نے جواب کہہ دیا کہ یا ابو علی شاہ قلندر، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میرے مرشد نہیں ہے تو مجھے وہاں پر پہنچا دو، میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ لوں گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے حضرت خواجہ امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہی حضرت ابو علی شاہ قلندر نے آپ کو مجلس محمدی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت امیر خسرو کو پہنچا دیا۔ حضرت امیر خسرو دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ولیوں کی محفل لگی ہوئی ہے جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہیں مل رہے۔ تو آپ دروازے پر کھڑے تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے آپ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو، اوپر کی منزل پر چلے جاؤ، وہاں پر آپ کے مرشد رہیں گے۔ اوپر کی منزل پر چلے جانے کے بعد وہاں پر بھی ڈھونڈ رہے تھے تو نہیں ملا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خسرو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو خواجہ امیر خسرو نے فرمایا کہ اپنے مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد نہیں ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اوپر کی منزل پر چلے جاؤ۔ ایسا کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 منزل تک پہنچا دیا، اور جس منزل پر پہنچتے تھے، پہلی منزل پر، تو وہاں پر پہلی منزل کے جو پہلے درجے کے اولیاء کرام تھے جن کا مقام بڑا تھا، وہ اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ دوسری منزل پر دوسرے درجے کے اولیاء کرام تھے جن کے مقامات بلند تھے۔
جن کے مقامات اور جن کے درجات بلند تھے، ویسے ویسے اولیاء کرام انہی منزلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہر منزل کے اوپر بڑی بڑی ہستیاں ان کے رتبے سے اور ان کے درجے کے اعتبار سے وہاں پر موجود تھیں۔ اس کے بعد 7ویں منزل پر پہنچنے کے بعد بھی خواجہ امیر خسرو اپنے مرشد کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے شیخ کو تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مل پا رہے۔ تو آپ بہت پریشان ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ بولے اپنی مرشد کو تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل پا رہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک شخص نظر آئے جو پردہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، پردہ پوش تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی پیچھے تو دیکھ لیا کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس شخص نے پردہ ہٹا دیا اور پیچھے دیکھ لیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود تھے۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے یہ دیکھنے کے بعد اپنے مرشد کے قدموں میں جا پڑے، اپنے مرشد کو قدم بوسی کی اور جھوم اٹھے۔ اتنا دیکھنا ہی تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کی طرف دیکھ کے مسکرا گئے۔ تو اتنے میں حضرت ابو علی شاہ قلندر نے حضرت امیر خسرو کے سینے پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ہاتھ ہٹانے کے بعد حضرت خواجہ امیر خسرو وجد میں آ گئے، ان کی کیفیت بدل گئی۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے اپنی وجدانی کیفیت میں فارسی میں ایک کلام لکھا اور فرماتے ہیں کلام میں نمیدہ نم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا جہاں میں کل رات کو موجود تھا۔ پری پیکر نگاری سر وقت لالا رخساری، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد سروں کی طرح تھا اور رخسار لالے کی طرح وہ سراپا آفت دل تھا کل رات کو جہاں میں موجود تھا۔ رکیبہ گوش بر آواز اودر ناز من ترسا، سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ رکیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کسی قدر مشکل تھا کل رات جہاں پر میں موجود تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکھا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، لا مقام خود خدا میر مجلس تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع محفل تھی کل رات کو جہاں پر میں موجود تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔